اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الصابرین، اور صابرین کو بشارت دیجیے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اہل اللہ پریشانی میں اور مصیبت میں از روئے قرآن و حدیث نماز سے اور صبر سے مدد لیتے ہیں۔ دنیا دار پریشان ہوتا ہے، اپنا فون اٹھاتا ہے، کانٹیکٹ لسٹ دیکھتا ہے کہ کون میرے کام آ سکتا ہے۔ یہ راضی برضائے الہی، ان کا توکل، ان کا یقین اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جانتے ہیں پریشانیاں وقتی ہیں، انا لشدتی مدہ، یہ عارضی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی، لیکن جو منزل ملنے والی ہے، کہ جو مقام و مرتبہ ملنے والا ہے، مشہود لہو بالجنہ، اللہ تبارک و تعالی کا دیدار، رشک ملائکہ، رشک فلک، اور جناب کون کون سی نعمتیں ایسی ہیں کہ جو انہیں نہیں مل رہی ہیں۔ تو شہداء اور سید الشہداء، شہدائے کربلا، ان کا مقام و مرتبہ اللہ اکبر، شہدائے کربلا کی عقیدت سے ہیں سرشار، اور ان پہ عقیدتوں کے سبھی پھول ہیں نثار، سیرت حسین کی ہے ندا، نور کا مینار، لازم ہے کہ اپنائیں سبھی آپ کے افکار۔ آج بھی ہم آپ کے تعلق سے کلام کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سیدنا امام حسین، آپ کی شہادت، آپ کی قربانی، آپ کا مقام و مرتبہ، اللہ اللہ۔ جو اسکالرز میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ، میری پہلی مہمان اسکالر بہت خوبی کے ساتھ گفتگو کرنا جانتی ہیں، گفتگو کرنے کا سلیقہ جانتی ہیں، اور پر تاثیر لب و لہجہ رکھتی ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف فرما ہیں، اور آج کربلا کا پیغام ہمیں بتائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ماشاء اللہ نوجوان نسل کی نمائندہ اسکالر، بہت خوبی کے ساتھ آپ بھی گفتگو کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی مستواری موجود ہیں، سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ زرمینہ آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور جس خوبصورت آواز کے ساتھ ہم نے آج کے پروگرام کا آغاز کیا، خوبی کے ساتھ پڑھنا جانتی ہیں، پرفیکشن کے ساتھ پڑھنا جانتی ہیں، اور عالم اسلام کا یہ معروف نام ہم سب کو بہت پیارا ہے، بہت خوبی کے ساتھ مٹھاس کے ساتھ پڑھتی ہیں۔ اور آج میں کوشش کروں گی کہ ان کی آواز میں مناقب بھی شامل کی جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ عنبر اشرف صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ٹھیک ہیں، خیریت؟ الحمدللہ، آپ کو سلامت رکھے۔ اور مزید کلام بھی شامل کریں گے، لیکن ابھی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحبہ بہت سارے دروس ہیں جو ہمیں واقعہ کربلا سے ملتے ہیں۔ آج ہم ون بائی ون کوشش کریں گے کہ ان نکات کو، ان پوائنٹس کو، حضرت صاحب فرماتے ہیں نکات ہوتا ہے، تو ان نکات کو بھی شامل کریں گے۔ واقعہ کربلا سے سب سے پہلے ہمیں صبر و استقامت کا درس ملتا ہے، کیا بیان کیجیے گا؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیں صبر کیا ہے، یہ تو کربلا والوں سے پوچھیں اور ان سے سبق لینے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے صابرین کا بڑا مقام اور مرتبہ بیان کیا قرآن مجید میں، جسے آپ نے بھی کہا، کہیں فرمایا بشر الصابرین، کہیں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، معیت کا اعلان کیا۔ اور پھر جہاں انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہاں فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، کہ یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے خصوصی بھلائیاں اترتی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں یہ۔ تو اب دیکھیں تو انبیاء سب سے چنا ہوا طبقہ اللہ کی طرف سے، مقام نبوت اپنے کسب سے نہیں ملتا، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ انبیاء کا صبر، صبر ایوب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور پر نگاہ ڈالیں، صبر کا نقطۂ کمال۔ انبیاء جیسا صبر ملتا ہے تو امام حسین علیہ السلام میں ملتا ہے۔
سبحان اللہ. اب دیکھیں تو ایک صبر کی حالتیں ہوتی ہیں عام روٹین کی دنیا میں جب آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. علماء نے بہت ساری اقسام بیان کی. امام حسین علیہ السلام کو اس جہت سے دیکھیں تو صبر کا اعلیٰ مقام نظر آتا ہے. عبادات میں قائم اللیل صائم النہار، یہ ایسے تھوڑی آتا ہے. یہ عبادات میں، حقوق العباد میں اس نقطۂ کمال پر نظر آتے ہیں کہ دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں کہ آپ کی شخصیت میں کوئی عیب نظر نہیں آتا. تو یہ کمال درجے پر یہ صبر عام زندگی میں. پھر ہے کہ جب غیظ و غضب کی حالت پوری، آپ امام حسین علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، کسی جگہ غیظ و غضب سے مغلوب ہوتے نظر نہیں آتے. کیسے نظر آئیں؟ اللہ حسین منی وانا من الحسین. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے نقوش نظر آ رہے ہیں. آپ کے اخلاق سے، آپ کی عبادات سے، آپ کی ہر جہت سے، جس رنگ سے دیکھتے ہیں تو حضور کا رنگ نظر آتا ہے. پھر ہے کوئی مصیبت آ گئی، ایک اور قسم ہے، پریشانی آ گئی، تو اب آپ غور کریں میدان کربلا ہے. اللہ نے مومنین کے لیے جو آزمائشیں دنیا میں رکھی ہیں انہیں گنوایا، قرآن مجید میں بتا دیا پہلے سے یہ آزمائشیں آئیں گی، ان میں سے گزرنا پڑے گا. یہ تو کربلا کا میدان تو وہ ہے کہ جہاں ساری آزمائشیں جمع ہو گئیں. فرمایا اللہ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ان چیزوں سے تمہیں آزمایا جائے گا. کسی پر بھی پریشانی آئے تو اب میدان کربلا کو یاد کیا کرو. تمہاری پریشانی کیا پریشانی جو وہاں آئی تھی. اللہ. خوف بھی ہے، بھوک پیاس بھی ہے، دشمن نے گھیرا ہوا بھی ہے، نقص اموال بھی ہے، نقص ثمرات بھی ہے، پانی بھی بند کر دیا گیا ہے، ہر جہت سے آزمایا جا رہا ہے. اور یاد رکھیں کہ گل و گلزار دانہ تبھی بنتا ہے، کندن تبھی بنتا ہے. حسین آج بھی زندہ ہیں، محفلوں میں زندہ ہیں، دعاؤں میں زندہ ہیں، گھروں میں زندہ ہیں. وہ ہر جگہ ذکر حسین ہے، زندہ و تابندہ ہے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس نقطۂ کمال پر اپنے آپ کو پہنچا دیا اپنے عمل سے کہ کوئی اور اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. کہ ایک فرد فوت ہو جائے گھر میں تو ایک آہو بکا ہو رہی ہوتی ہے، ایک عجب سما ہوتا ہے. اور یہاں تو علی اکبر کو اٹھا کے لا رہے ہیں، اون محمد کو اٹھا کے لا رہے ہیں. مگر کوئی ایک راوی بھی کہے کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھ سے آنسو ٹپکا. یہ صبر بھی تھا، یہ استقامت بھی تھی کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقم. اللہ کہ اللہ میرا رب ہے، پھر ڈٹ جاؤ. تو حق و باطل کا مارکا ہے یہ، اور نظام مصطفیٰ کو بچانا ہے، اس دین کو بچانا ہے، اور اس اسلام کی آبیاری کرنی ہے. تو اس کے لیے اتنے ہی کمال پر استقامت بھی چاہیے جو امام حسین علیہ السلام نے دکھائی ہے. صبر بھی کمال درجے کا اور استقامت بھی کمال درجے کا. اللہ ہمیں صبر عطا کرے، استقامت عطا کرے. ہم میں بھی امام حسین علیہ السلام جیسی سیرت کی کوئی خوشبو آئے، کوئی رنگ آئے، کوئی کرن آئے. آمین. اللہ آپ کی تعلیمات سے حظ وافر عطا فرمائے. خوشبوئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی لیے کہا جاتا ہے الاستقامت فوق الکرامہ، یہ کرامت سے بڑھ کے ہے. یہ کنسسٹنسی چاہیے، اپنے بچوں میں ان کی رگو پہ میں ڈال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب، اعلائے کلمت الحق کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے نظام کی قدروں کو پامالی سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی کے نواسے نے ایسی قربانی دی کہ تا قیامت اسے یاد کیا جاتا رہے گا. بلکہ یہ ذکر روز افزوں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ایسی روشنی ہے جو پھیلتی چلی جا رہی ہے. میں آپ کی سمت آؤں گی. اور زرمینہ ناصر خاکوی، ہمیں یہ بتائیے کہ کربلا کا میدان ہمیں، جیسے میں نے ابھی کہا، بھی یہی سبق بھی دیتا ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے پھر جاں بھی قربان کر دی جائے تو یہ بھی کم ہے. کیا کہیے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توحید کا ترانہ ہے گایا حسین نے، دین مصطفیٰ کو ہے بچایا حسین نے. سب سناتے ہیں مسجد و محراب میں، نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا حسین نے. آج 10 محرم الحرام پورے عالم اسلام میں بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ
آبزرو کی جاتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں اور رفقا کی لازوال قربانیوں کی داستان جو آپ سرزمین کربلا پر رقم کرتے ہیں، آج بھی چشم فلک ایسی مثال دیکھنے سے قاصر ہے۔ اور جیسے صبر کی بات ہو رہی تھی، جب یہ قافلہ 8 ذی الحج کو ٹورڈ کربلا روانہ ہوتا ہے، تو یہ جو سارا سفر کربلا ہے، وتواصوا بالحق، اور پھر میدان کربلا میں وتواصوا بالصبر کی عملی تفسیر پیش کرتا ہے یا عملی تصویر پیش کرتا ہے، یعنی اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نظر آتا ہے۔ پھر اس قافلے کے اندر خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، حبیب ابن مظاہر جیسے بزرگ بھی ہیں، اور سب ڈیووٹڈ ہیں، سب اپنے اپنے جداگانہ انداز میں تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ اعلاء کلمت الحق کے لیے۔ اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں شب عاشور کی، تو جب چراغ گل کیا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے جب جملے مکمل ہوتے ہیں نا کہ تمہارے ساتھ کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، جب چراغ دوبارہ روشن ہوتا ہے تو گویا 72 نفوس قدسیہ جل اٹھتے ہیں، جو تا قیامت رہتی دنیا تک کے لیے ہمارے دلوں کو بھی تابناک کر دیتے ہیں۔ پھر ان کا کمال ڈیووشن ہمیں نظر آتا ہے، اس میں زہیر بن کین ہے، مسلم بن اوسچا ہیں، وہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی گفتگو کا مفہوم ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بار بار دین حق کے تحفظ کے لیے ہمیں شہید کیا جائے اور ہمارے جسموں کو خاک بن کر اڑا دیا جائے۔ یہ آپ کے رفقا کی کمٹمنٹ دیکھیں جو ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر خواتین کی بات کی جائے تو آج کل ہم کتنے پروٹیکٹیو ہو جاتی ہیں نا کہ کل یہ ہونے والا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں کی خواتین کی عزم و ہمت دیکھیے کہ وہ خود اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں کہ اگر دین حق کا تحفظ ہماری قربانی سے ہوتا ہے تو ہم لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کہ آپ اپنے جگر گوشے جوان شہزادہ علی اکبر کو جب رخصت دے رہے ہیں اور وہ میدان کربلا میں جا رہے ہیں، جام شہادت نوش کرتے ہیں، ان کے جسد کو جب آپ اٹھاتے ہیں کہ جو سب کچھ لٹا کے بھی میدان کربلا میں استقامت سے کھڑے نظر آتے ہیں، ان کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور اس وقت 72 نفوس قدسیہ ان کے ساتھ تھے، آج کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے ساتھ ہے، بیکاز این آئیڈیالوجی آلویز ٹیکس ٹائم کہ اس کو پرومیننٹلی یا ڈومیننٹ ہو کے وہ ہمارے سامنے آئے۔ اور محسن نقوی نے کیا خوب کہا کہ سکون شاہ دیکھ امتحان کے دن، کہ سب کچھ لٹا کے بھی امام حسین ہے مطمئن، اکبر یہ سو رہے ہیں یہ اصغر کی قبر ہے، شبیر چپ کھڑے ہیں یہ معیار صبر ہے۔ اور تاریخ انگشت بدنداں ہے کہ جب مزاج نبوت اور نمونہ خلافت کے برعکس ملوکیت کا معاملہ آیا چاہتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دین اسلام کو قربان ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں گریز نہیں کرنا چاہیے، ڈیفینیٹلی ہم سب کو اس سے سبق لینا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بن کر یزیدیت کے بتوں کو پاش پاش کر دینا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہم سب کی جانیں ہم اکٹھی بھی کر لیں تو ان کی ایک جان جتنی قیمتی نہیں ہو سکتی۔ اور آج بھی جو دین حق کی بقا کے لیے، تحفظ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو روحانی طاقت، وہ اسپرچول اسٹرینتھ امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے عطا ہوتی ہے، جو بہت سارے اسرار اور معارف لیے ہوئے ہیں کہ آپ دین کے دین پناہ ہیں، آپ بقا کے رہبر ہیں، اور آپ وفا کی انتہا ہیں، کہ علم کا نور عین کہتے ہیں، صبر کا زیب و زین کہتے ہیں، ہر اجالا یہ دے رہا ہے صدا، روشنی کو حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی سمتا ہوں گی، اور ہر حال میں مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، راضی ہیں، یعنی دل میں وہ محبت الہی جاگزی ہے نا، پھر ڈر نہیں لگتا، پھر وہ راضی، اور وہ صبر و رضا کا مقام ہے کہ وہ معاملات، وہ حالات، وہ واقعات آپ اپنے انداز میں بیان فرماتی ہیں اور بہت خوبی سے کرتی ہیں، لیکن یہ کیسی استقامت ہے اور کیا محبوب یعنی وہ کمال درجے پہ کمال عزت افزائی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بس راضی و رضا الہی ہے۔ یہ جو مقام تسلیم و رضا ہے ڈاکٹر صاحبہ، اسے آپ اپنے خوبصورت انداز میں کیسے بیان فرمائیں گی؟ شکریہ ندا۔ دیکھیے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم جب خوبیاں یا کوئی بھی بات دیکھنی تو انبیاء کی طرف دیکھتے ہیں کہ انبیاء میں وہ کمال درجے پر ہر خوبی نظر آتی ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بے خطر آتش نمرود میں کود جانا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سراپا تسلیم و رضا، کرے تسلیم و رضا۔ تو وہی رنگ ہمیں نظر آتا ہے امام حسین علیہ السلام میں۔ یہ ولایت میں بھی دیکھیں نا تو بڑا جب مقام آتا ہے نا، رضا شناسی کو سب سے بڑا مقام کہتے ہیں، مقام رضا پر فائز ہونا۔ ہر کوئی نہیں ہوتا، ہر ولی بھی نہیں ہو پاتا۔ شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے
کہ ان کا بیٹا بیمار ہوا تو بار بار زوجہ آتی ہیں کہ بیمار ہے بیٹا، آپ ذکر میں لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے، آپ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے، تو خیال اللہ کی طرف ہے، ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ جب عزرائیل آ گئے اس کی جان لینے کے لیے، اس لمحے نگاہ پڑی تو مقام رضا پر فائز نہ رہ سکے، نگاہ اٹھا کر دیکھا، تقدیر بدل ڈالی، کہا واپس پلٹ جاؤ، حکم بدل چکا ہے۔ اللہ اللہ۔ اس بیٹے نے بعد میں، وہ کہتے ہیں کہ 80 سال انہوں نے زندگی پائی۔ تو بتانا یہ تھا کہ بڑا بڑا ولی اس مقام پر فائز نہ ہو سکا۔ کرامتیں بے شمار امام حسین علیہ السلام سے، آپ کے خانوادے سے بعد میں بھی ظہور ہوتا رہا، آج بھی ظہور ہوتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام چاہتے تو فرات آپ کے قدموں میں لوٹ جاتا، آسمان پانی برسا دیتا، مگر یہاں تو تسلیم و رضا کو دکھانا تھا، امت کو سبق دینا تھا، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام تو پیکر رضا بنے ہوئے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی۔ یہ نفس مطمئنہ کا وہ اعلیٰ مقام ہے جس پر امام حسین علیہ السلام فائز نظر آتے ہیں، بندگی کا کمال ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو ان کی قربانیوں کی ایک داستان ہے۔ باقی شہادتوں پر نگاہ ڈالیں تو ہر ایک نے اپنی جان قربان کی، اپنی جان پیش کی، اپنے پیاروں کو سجا بنا کے بھیجنا میدان کارزار میں، یہ صرف امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا میں ہی نظر آتا ہے۔ اور سب سے پہلے رفقا آگے بڑھتے ہیں، وہ اپنی جانیں دیتے ہیں، اس خانوادے پر آنچ نہیں آنے دیتے جب تک ان میں سے ایک بھی زندہ ہے، اور پھر اس کے بعد خانوادہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کو سلام ہے، سبحان اللہ، یہ رضائے مست ہے، ان کی کیا ہی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شہید سالک صبر و رضا، سلام علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیام کربلا میں آج ہم ان دروس پہ بات کر رہے ہیں، ان پیغامات پہ بات کر رہے ہیں کہ جو میدان کربلا میں عظیم شہادت اور عظیم قربانی دے کے شہدائے کربلا نے تاریخ عالم کے صفحات پہ یعنی ثبت کر دیے کہ یہ تمام پیغامات، یہ تمام میسیجز اور ان تمام نکات کو کہیں سے کوئی خوشبو آ جائے، کہیں سے کوئی کسی پیغام پہ، کسی میسیج پہ عمل کر لے، اور ظاہر ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور رہنا چاہیے، تو یہ تمام پیغامات، یہ تمام نکات ہمیں بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ زمینہ ناصر تشریف رکھتی ہیں، اور ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ محترمہ سیدہ عنبر اشرف بھی بہت خوبی کے ساتھ بریک سے قبل منقبت یعنی پنجتن پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں، ماشاء اللہ بارک اللہ۔ میں آپ کی سمت آؤں گی، اور بلکہ زمینہ آپ مجھے بتائیے کہ میدان کربلا سے ہمیں ایک سبق جو ہے وہ بہادری کا بھی ملتا ہے، جرت کا بھی ملتا ہے، شجاعت کا بھی ملتا ہے، کس طرح بیان کیجیے گا؟ بہت شکریہ۔ شجاعت ناز کرتی ہے، جلالت ناز کرتی ہے، وہ سلطان کربلا ہیں، ان پہ شوکت ناز کرتی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ جل اٹھا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی، مرحبا اے جرت ابن حیدر، سر دے دیا بات نہیں جانے دی۔ آپ کے وہ تاریخ ساز جملے کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی آپ کا انکار ہے، یہی انکار مدینہ میں ہے، یہی انکار مکہ میں ہے، یہی انکار سارے سفر کربلا میں ہے، یہی انکار اس وقت ہے جب حر تھاؤزنڈز آف لشکر کے ساتھ آتا ہے، یہی انکار اس وقت ہے جب ابن سعد 4000 کے لشکر کے ساتھ آتا ہے۔ یعنی جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، ڈٹ جانا تم حسین کے انکار کی طرح۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شعر امام حسین علیہ السلام تنہا میدان کربلا میں اترتے ہیں تو بہت سارے جو یزیدی افواج ہیں جن کا سامنا ہوتا ہے، آپ ان کو جہنم واصل کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، اور ان بدبختوں کو معلوم تھا کہ ہم سامنے سے وار نہیں کر سکتے یہ، اور ہم ان کو زیر نہیں کر سکتے، تو وہ محاصرہ کرتے ہیں اور قربان جائیے
امام حسین علیہ السلام کی شجاعت کے اس نور پر اور اس فیض پر جو آپ کو خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوا کہ آپ نے سر کٹا دیا، لیکن جس کا یزید کا گردن پر سر موجود ہے اس کو ہمیشہ کے لیے زمیں بوس کر دیا۔ آپ دیکھیں نا، جسٹ امیجن کہ جب افرادی قوت سے لیس افواج سامنے ہو تو ہم میں سے کوئی عام شخص ہو تو وہ تو دہشت سے اس کی چیخیں نکل جائیں، لیکن سلام ہو امام حسین علیہ السلام کے وقار کو، ان کی جرأت و بہادری کو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی بصیرت کا عالم دیکھیے، جرأت و بہادری کے سبق کی جیسے آپ نے بات کی ہے۔ حضرت قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تقریباً 12.5 ایئرز اولڈ ہیں، یعنی آپ 12.5 سال کے ہیں تقریباً۔ آپ کربلا کے اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے پاؤں کو اٹھاتے ہیں، آواز کو مضبوط کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا شہیدوں میں میرا نام بھی ہوگا؟ تو امام حسین علیہ السلام ان سے فرماتے کہ یا بنی، اے پیارے بیٹے، تو موت کو کیسا پاتا ہے؟ تو وہ فرماتے کہ دین کے تحفظ کے لیے اس وقت موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یعنی بچوں کے رگوں پہ میں یہ بات اتار دی گئی تھی کہ دین کی نصرت کے لیے آپ کو لبیک کہنا ہے، اور یہ ان کی ماں کی تربیت کا اعجاز ہے۔ اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی تربیت کا اعجاز ان کی والدہ کے پاس ہے ڈیفینیٹلی، کہ ان کی والدہ نے ان کی اتنی اچھی تربیت کی کہ میں پڑھ رہی تھی کہ مصر کی ایک ڈاکٹر ہیں جنہوں نے کربلا کی شیر دل خاتون حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کتاب لکھی، ان کی حوصلہ مندی کو بیان کیا، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ بچے تسبیح کے دانوں کی مانند اس میدان کے اندر بکھر گئے تھے۔ ان کے جست مبارک کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جمع کیا اور فرما رہی ہے کہ یا اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ یعنی یہ اسیران کربلا، خطیبان کربلا کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ آج چونکہ ہمارے پاس ایک قیامت تک لائن آف ڈائریکشن ہمیں دے دی گئی ہے نا، کہ یہ یزید کا راستہ ہے اور یہ راستہ حسینی ہے۔ یعنی یزید خیانت تھا، حسین امانت ہے۔ یزید جفا تھا، حسین وفا ہے۔ یزید جبر تھا، حسین صبر ہے۔ صبر اور جبر کا مقابلہ تھا نا۔ یزید نام تھا مطلق العنانی کا، اور حسین نام ہے قوت مساوات ایمانی کا۔ تو آج جب بات آتی ہے بقائے آدمیت کی، حرمت انسانیت کی، تو ہمیں بار بار اپنی نیت کو چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے۔ نہ تو ہم خود دنیاوی معاملات کے اندر حق پر قائم رہ پاتے ہیں، نہ حق والوں کا ساتھ دیتے ہیں، تو ہمیں یقیناً حق کا ساتھ دینا ہے۔ اور جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون آپ کے خلاف ہے، بشرطے کہ ہماری نیت کے اندر اخلاص ہو کہ بے شک درس یہ کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے۔ اللہ اکبر۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ عظیم مائیں مستورات کربلا اپنے ہاتھ کے پالوں کو، اپنے گود کے پالوں کو، اپنے لالوں کو اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے موت کے حوالے بھی کر رہی ہیں، اور اعلاء حق کی سربلندی کے لیے خوشی خوشی جو جانے والے ہیں وہ بھی راضی بھی ہیں، مطمئن بھی ہیں، کہ جانتے ہیں کہ شہادت کی عظیم منزل پہ فائز ہونے والے ہیں۔ کلیجہ چاہیے، آسان بات نہیں ہے۔ ایک ماں ہو کے میں اور آپ اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ ہے وہ جذبہ ایمانی، اس بات کی شریعت یعنی متقاضی بھی ہے۔ اس بات پہ سوچئے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی سمت آتی ہوں۔ بہن نے اخلاص اور وفاداری کا ذکر کیا، یہیں سے رب جوڑتے ہیں۔ شکریہ ندا۔ دیکھیں اخلاص کیا ہوتا ہے، آپ اس کے لفظ پر ہی غور کریں تو خالصیت سے ہے، پیورٹی کے ساتھ، یعنی خالصتاً اللہ کے لیے، لوجہ اللہ، رضائے الہی کے لیے اپنا ہر عمل خاص کر دینا۔ اور وفاداری، وفا کرنا، سب سے پہلے تو اس خالق سے وفا کرنا، سبحان اللہ۔ پھر اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں یوں زندگی گزارنا کہ وفا کا پیکر نظر آئے۔ پھر اس کا منتہائی کمال نظر آتا ہے تو کربلا میں نظر آتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو اقتدار کا لالچ نہیں تھا، ہرگز نہیں تھا۔ وہ سیلف لیس تھے، وہ تو عطا کر رہے تھے، اس دین کی آبیاری اپنے خون سے کر رہے تھے، اس دین کی قدروں کو بچا رہے تھے، ان دین کی قدروں کی حفاظت فرما رہے تھے۔ تو آپ نے بھی وفا کی اس کلمے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پیورٹی کے ساتھ، اور آپ کے ساتھیوں نے بھی وفا کی۔ ایک طرف انہوں نے اس کلمے کے ساتھ اور ایک طرف اپنے مرشد گویا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس انداز سے اس وفا کو نبھایا کہ بے خوف و خطر کود پڑے، فتح و شکست سے بے نیاز ہو گئی یہ جماعت، اور انہیں چاہیے کیا، فقط رضائے الہی۔ تو یہی تو اخلاص کا نقطہ ہے۔ کاش ہم آج بھی سیکھیں اپنی دنیا کے معاملات کے، عبادت کے معاملات۔ اخلاص کا نور ہی نہیں ہے، کہیں بھی نظر ہی نہیں آتا۔
تو امام حسین علیہ السلام نے اس اخلاص کا سبق دیا، وفاداری کا سبق دیا، انسانیت کا سبق دیا، ایثار اور قربانی کا سبق دیا، جو پیام کربلا میں چھپا ہوا ہے۔ غم حسین میں آنسو بہانے والوں سے یہ کہوں گی کہ دیکھیں اس کربلا کی سرزمین ہمیں کچھ پیغام دے رہی ہے، وہ انسانیت کا پیغام ہے، وہ درد کا پیغام ہے، وہ احساس کا پیغام ہے، وہ اپنی اقدار کی حفاظت کا پیغام ہے، دین کو بچانے، دین کی حفاظت کرنے کا پیغام ہے۔ اور آج ہم غافل ہیں، اللہ ہمیں اس غفلت سے بچائے اور ہم بیدار ہوں اور ایک بحیثیت قوم کے ایک ہو کر جینا سیکھیں۔ اللہ اکبر، الہی آمین۔ میں آپ کی سمجھاؤں گی اور امام علی مقام کا سجدے میں جام شہادت نوش فرمانا اور نیزے پہ قرآن سنانا، حسین ایسی توقیر جیسے آپ کو حاصل ہے، کس کو حاصل ہے؟ بے شک۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، حسین درد کو، دل کو، دعا کو کہتے ہیں کہ حسین اصل میں دین خدا کو کہتے ہیں۔ ہمیں کربلا کے لیسنز کے حوالے سے جیسے ہم نے تھرو آؤٹ دا پروگرام بات کی، سب سے بڑا لیسن جو ہمیں مل رہا ہے، سب سے بڑا سبق وہ نماز کے ساتھ کنیکشن کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ہے، اور بندگی کی اعلیٰ ترین صورت نماز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے رفقا ترتیب وار لشکر اشقیاء کی سمت اتر رہے ہیں، جام شہادت نوش کر رہے ہیں، تو ان کی جبینوں پر جو سجدوں کا نور ہے وہ ہمیں یہ میسج دے رہا ہے کہ آج ہم بھی اس وصف کو اختیار کریں تو دائمی کامیابی دنیاوی اور اخروی دونوں طرح سے ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ اور ان کے سجدوں کا کیا کہنا کہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا حامی دین اس جیسا، سجدہ کر پائے گی کہاں کوئی جبیں اس جیسا۔ اور قول امام حسین ہے کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کی زبانوں پر چڑھا ہوا ہے، جب تک ان کے مفاد قائم رہتے ہیں وہ دین پر قائم رہتے ہیں، جب دوسری طرف سے آزمائے جاتے ہیں تو دیندار خود بخود بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ جب جا رہے ہیں تو آپ اپنی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ نماز شب میں مجھے مت بھولنا۔ ان کی وہ دعائیں کامیابی کی دعا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کامیابی کس میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی میں ہے۔ تو ایک حدیث کا مفہوم بیان کروں گی جو یقیناً ہم سب کے لیے اور اسپیشلی جو مائیں بچوں کی تربیت کرنا چاہتی ہیں اسلامی نقطۂ نظر سے ان کے لیے یقیناً بہت بڑا خزانہ ثابت ہوگی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کے اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ ہمیں نور علی نور ظاہری اور باطنی طور پر کر دے گی، کیونکہ جب محبت ہے نا تو وہ اطاعت کی سمت لے جائے گی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا جو منشور دیا، آج اس کو تھام لینے کی ضرورت ہے۔ اور ہم جو تھوڑی چھوٹی باتوں یہ میں ایڈریس اپنے آپ کو بھی کر رہی ہوں اور تمام دیکھنے والوں کو بھی، کہ ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو عارفین کہتے ہیں سالقین کے لیے یہ مصائب روشنی کا چراغ ہیں، کہ اس میں بھی وہ رحمت کا پہلو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان صالحین کی راہ پر استقامت اختیار کرے گا میں اس کو اپنی معرفت کے پانی سے سیراب کر دوں گا۔ تو یہ کتنی بڑی خوشخبریاں ہیں ہمارے لیے۔ آج ہم نے چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے اپنی نیت کا، کہ ہماری پرائیورٹی ہے وہ صرف دنیاوی معاملات ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ دین حق کی سربلندی۔ اگر جواب یس میں آئے تو ڈیفینیٹلی ہم کربلا والوں کے راستے پر ہیں، اور یقیناً ہمیں انشاءاللہ ان 72 نفوس قدسیہ کا فیض بھی عطا ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو اس کے برعکس تو ڈیفینیٹلی ذکر حسینی کے ساتھ ساتھ فکر حسینی کی بھی ضرورت۔ اور اپنی بات کو مکمل کروں گی کہ یاد ماضی نہ فقط قصہ پارینہ ہے، کربلا اصل میں تاریخ کا آئینہ ہے، کچھ بیاں ہو چکی کچھ شرح ابھی باقی ہے، کربلا ایسی حقیقت ہے جو آفاقی ہے۔ اللہ اکبر، بے شک میں شکر گزار ہوں آپ کی ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی محترمہ سیدہ امبر اشرف، آپ کی ماشاءاللہ۔ آخر میں ایک کلام آپ کی خوبصورت آواز میں شامل کریں گے۔ جناب آج ہم نے دروس کربلا پہ بات کی، بہت سارے میسیجز، بہت سارے پیغامات۔ ہر ماں کو اپنی اولاد کے رگو پے میں اتار دینا ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اور یہ بھی سکھائیے اپنے بچوں کو کہ جہاں دین کی قدروں کو پامال ہوتا ہوا دیکھیں، اپنے لیول پہ، اپنی بساط کے مطابق، ظاہر ہے ہر انسان وہ لیول نہیں رکھتا، آپ نے کوشش ضرور کرنی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر روز
ہر کام جو بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے لیول اپنی استطاعت کے مطابق وہ کرتے رہنا ہے، اور دل کو دنیا پہ فریفتہ نہیں ہونے دینا، یعنی دنیا جیب میں تو رکھنی ہے، دل میں نہیں آنے دینی۔ اس حکایت کے ساتھ عربی کی جو میرے ذہن کے نقشے پہ ابھر رہی ہے، حب الدنیا رأس کل خطیہ، یعنی جو لو آف دس ورلڈلی لائف از دا روٹ آف ایوری سن۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ بس اس دنیا کو جیب کی حد تک، یا تو بس اس دنیا کو برتنے کی حد تک رکھیے، استعمال کی حد تک رکھیے، اللہ نے بھیجا ہے، لیکن کام کیا کرنے ہیں؟ وہ عمل جو خالصاً لوجہ اللہ ہو، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی آ جائے۔ اس